الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ مسجد میں اذان اب بھی ہوتی ہے اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ میری چیخ و پکار آپ نے مسلمان بن کے سننی ہے، صاحب ایمان بن کے سننی ہے، اور میں بھی اللہ کے کرم سے جو بات بھی کروں گا اس میں نفرت نہیں ہوگی، درد ہو سکتا ہے مگر نفرت نہیں ہوگی۔ مجھے بتاؤ 14 مارچ سے لے کر آج 20 اپریل تک 1 مہینہ 6 دن ہو گئے، کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں مگر نماز پڑھنے مسجد میں نہیں گئے۔ مساجد میں پابندی تھی تو گھر مصلی بچھا لیا ہوتا، شکر ادا کر لیتے۔ چلو اس نفسا نفسی کے عالم میں ہمیں اللہ نے موقع دے دیا، ہم مصلی پہ بیٹھ کے رب کو منا لیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان مفصل یاد کیا ہے، ایمان مجمل یاد کیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ غسل کے فرض یاد کر لیتے، نماز کی شرائط یاد کر لیتے، اور کچھ نہیں اپنے بچوں سے قرآن سن لیتے، لیکن ہمیں ٹک ٹاک سے فراغت ہی نہیں، ہمیں واٹس ایپ کے نشے نے مار کے رکھ دیا۔ ہماری انگلیاں موبائل پہ چلتی ہیں مگر تسبیح کے لیے نہیں چلتی۔ مجھے ایمان سے بتائیے، اگر میٹھا کھانا ختم نہ کریں تو شوگر کیسے ختم ہوگا؟ اگر سموسے پکوڑے نہ چھوڑیں تو بلڈ پریشر کیسے ختم ہوگا؟ مجھے سمجھائیے، اگر میرے بھیجے میں کوئی عقل نہیں ہے تو آپ عقل مند لوگ ہیں، مجھے بتائیے بڑا گوشت بھی نہ چھوڑیں، یورک ایسڈ کیسے ختم ہوگا؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیے، ہر وقت لاک ڈاؤن پر باتیں کرتے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح، جس ملک میں لڑکیاں قرآن کی بجائے آدھے فٹ کے موبائل رکھیں وہاں بیماریاں نہ آئیں تو کیا آئیں؟ جس قوم کا نوجوان اپنے باپ کو دھمکائے اس قوم پر عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ جہاں ماں ڈری ہوئی سہمی ہوئی رہتی ہو وہاں عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ مجھے بتائیے، جہاں مرچوں میں بورا ملایا جا رہا ہو، جہاں دودھ میں کیمیکل ملایا جا رہا ہو، جہاں شیمپو سے لے کر دوائیں تک 2 نمبر ہوں، جہاں 4 روپے کا ماسک 60 روپے میں ملے وہاں عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر تمہیں یقین نہیں میرے ساتھ کچہری میں چلو، میں تمہیں وہ داڑھی والے دکھا سکتا ہوں جو سارا دن جھوٹیاں گواہیاں لکھتے ہیں، میں وہ جج بھی بتا سکتا ہوں جو صرف سائن کرنے کا 5 لاکھ لے لیتے ہیں،
پھر عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ اور میاں پرہیز خود نہیں کرتے، گلہ ڈاکٹر کا کرتے ہیں، بد پرہیزی خود کرتے ہیں، گلہ حکیم کا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والے لوگو، مجھ اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب موت آئے تو سود خور بن کے نہیں مرنا، بے حیا بن کے نہیں مرنا، شرابی بن کے نہیں مرنا، دیوس بن کے نہیں مرنا۔ اگر مرنا ہے تو مسلمان بن کے مرنا۔ ذرا اپنی اکاؤنٹیبلٹی کیجئے۔ ہر وقت لاک ڈاؤن کی گفتگو کرتے ہو، آؤ آج میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا لاک ڈاؤن دیکھوں یا نبیوں کے امتحان دیکھوں۔ یہ بیماری تو ختم ہو ہی جائے گی، یہ کرونا وائرس کا عذاب اللہ کے فضل سے ٹل جائے گا، یہ لاک ڈاؤن بھی ختم ہو جائے گا۔ آ تجھے بتاؤں، تو اپنے لاک ڈاؤن کو روتا ہے، تیرا میرا روحانی، تیرا میرا ایک حقیقی باپ ہے، چاہے مصر کے ہیں، چاہے سعودیہ کے ہیں، چاہے یورپین ہیں، چاہے آسٹریلوی ہیں، چاہے ایشیا کے ہیں، ہم سب انسانوں کا ایک ہی باپ ہے جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ کبھی آپ پڑھیں تو صحیح، وہ آدم تیرا میرا باپ، تیرا میرا بابا جانی، جس کو اللہ نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے بنایا۔ چھوٹی سی مسنگ ہو گئی اماں حوا سے، اللہ نے دونوں کو جنت سے نکالا۔ اماں حوا جدے آ گئیں، بابا آدم علیہ السلام سری لنکا تیرے ایشیا میں آ گیا۔ اکیلا آدم ہے، پاپولیشن کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، انسان کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1 سال نہیں رویا، 2 سال نہیں رویا، 3 سال نہیں رویا، 4 سال نہیں رویا، 100 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے، ہر وقت روتا ہے۔ اتنا رویا کرتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جو نکلتے تھے پرندے پانی سمجھ کر پی لیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے، یہ جو چھوٹی لاچی ہے، یہ اللہ نے باب آدم کے آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں ان سے بنائی ہے۔ گلاب کے پھولوں کے علاوہ جتنا پھول ہیں، یہ بھی باب آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں ان سے اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روتے کیسے تھے؟ ہمیں تو رونا نہیں آتا، ہمیں تو مصلی پہ بیٹھنا نہیں آتا۔ اتنا شرمسار اور اتنا نادم ہوئے، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے، نیچے دیکھتے تھے، دل میں خیال آتا تھا اوپر نہ دیکھ کہیں اللہ نہ فرما دے میں نے تو تجھے اپنا خلیفہ بنایا تھا، تو درخت کے قریب کیوں گیا؟ اسی ندامت کی وجہ سے 350 سال روتے رہے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہتے ہیں اے خلیفۃ اللہ، آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتا؟
کہتی ہیں جبرائیل مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ فرمایا چل دعا مانگ، ہر وقت دعا مانگتے ہیں، اور دعا کیسی مانگتے ہیں؟ آسمان کی طرف جو آپ نے دعا کی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی عاجزی دیکھو، انکساری دیکھو، کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس آواز کے اندر درد کیا ہے؟ اس ربنا کے اندر درد کیا ہے؟ یہ درد دیکھنا ہو تو کبھی ایک بچھڑے ہوئے بچے کو دیکھو جس کو ماں نظر نہ آئے، وہ چاروں طرف بھاگتا ہے، کہتا ہے ہائے اماں، ہائے اماں، سننے والوں کا کلیجہ منہ پہ آتا ہے۔ یہ جو ربنا ہے اس میں بھی وہی درد ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ، او میرا پالنہار اللہ، او میرا مالک اللہ، میرا مشکل کشا اللہ، میرا حاجت روا اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ہائے ہائے، ہر لفظ میں درد ہے، ہر لفظ میں بھیک ہے، پکار ہے۔ ہمارا بابا ہمیں بتا گیا کہ رب سے کرم مانگنا ہے، رب سے فضل مانگنا ہے، رب سے کہنا ہے اللہ تو میرے اوپر ترس کر۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، او میرے پیارے اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا۔ او مسلمانوں، ہم سود کھاتے ہیں، ہم نے کبھی ایسی دعا نہیں کی۔ ہم میں سے ہر 8واں آدمی شراب پیتا ہے، ہم نے کبھی ایسی دعا نہیں کی۔ ہم بیٹیوں کے حق کھا جاتے ہیں، ہم اپنی بہنوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، ہم اپنے ہمسایوں کو دیکھ کر راضی نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی ایسی دعا نہیں کی جو تیرا میرا باپ کر رہا ہے، اور سارے نبیوں کا باپ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہوں، تو زبردست میں زیر دست، تو بادشاہ میں گدا، اور تو خالق میں مخلوق ہوں، تو ساجد ہے میں مسجود ہوں، تو عابد ہے معبود۔ وہ میرا اللہ مہربانی فرما، کرم نوازی فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، مجھے معاف کر، وَتَرْحَمْنَا، میرے اوپر رحمت کر۔ اللہ اگر تو نے رحمت نہ کی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب اندازہ کیجئے 350 سال روتے رہے، دعا اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، پھر رحیم جو ہوا، کریم جو ہوا، اس نے قبول کر لی۔ اب مجھے بتاؤ میں اپنا لاک ڈاؤن دیکھوں یا باب آدم کا امتحان دیکھوں؟ حصول برکت کے لیے ایک اور رسول کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، جن کا پہلا لقب ہے اول المرسل، جن کا نام نامی اسم گرامی عبدالغفار تھا، لیکن اللہ کے خوف سے اتنا رویا کرتے تھے آپ کا نام حضرت نوح علیہ السلام مشہور ہو گیا۔ یہ وہ نوح نجی اللہ ہیں جن کو اللہ نے سب سے پہلی شریعت عطا فرمائی۔ ان کے نام پر اللہ نے 29ویں پارے میں سورۃ نوح نازل کی ہے، اور ہمارے نبی کو بتایا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے
کیسے مخاطب ہوتے تھے، توحید کیسے بیان کرتے تھے۔ کبھی آپ ترجمے سے، اعلی حضرت کے ترجمے سے، یا پیر محمد کرم شاہ الادھری رحمت اللہ علیہ کے ترجمے سے سورۃ نوح پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے آپ کتنی محنت کرتے تھے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، او مسلمانوں 9 سال نہیں، کم از کم 950 سال اللہ کے نام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ ان کو اتنا مارا جاتا تھا کہ آپ پتھروں کے اندر گم ہو جاتے تھے۔ ایک نسل نے مارا وہ مر گئی، دوسری نسل نے مارا وہ بھی مر گئی، پھر ان کی اولاد نے مارا۔ اتنا مارا، اتنا مارا، کتابوں کے اندر موجود ہے آپ کے جسم مبارک کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر پتھر کا نشان نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی نے ہمت نہیں ہاری، مارتے مارتے 3 نسلیں ختم ہو گئی۔ ایک دفعہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ میں نے صبح پکارا، شام پکارا، جوانی میں ان کو تیرا نام سنایا، تیرا ذکر ان کے سامنے کیا، میری بیوی میری مخالف، میرا کنان بیٹا میرا مخالف، 80 آدمی مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ اب میری کمر جواب دے گئی، غیب سے آواز آئی، او میرا نوح نجی اللہ تیرے مانگنے میں دیر ہے، ہمارے دینے میں تو کوئی دیر نہیں۔ اللہ پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا ایک کشتی تیار کر۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، یہ کشتی تیار ہو گئی، اس کی 3 منزلیں تھیں۔ آپ کشتی تیار کرتی ہیں، اس زمانے کے بدبخت لوگ آ کے ہنستے ہیں، کہتے ہیں ان پتھروں پر کشتی کیسے چلے گی؟ آپ فرماتے تھے میاں جیسے میرا مالک فرمائے گا میں ویسے کروں گا۔ چنانچہ وہ کشتی تیار ہو گئی، اس کی 3 منزلیں تھیں۔ اللہ اکبر، نیچے بیسمنٹ میں جانور تھے، درمیان میں پرندے تھے، اوپر آپ تھے۔ اللہ اکبر، 80 آدمی آپ کے ساتھ، 3 بیٹے آپ کے ساتھ۔ چوتھا کنان کہنے لگا اے بابا جانی، او میرا باپ ٹھیک ہے تو اللہ کا نبی ہوگا، میں تجھے مانتا نہیں، آئے گا تیرے رب کی طرف سے طوفان عذاب تو کوئی بات نہیں، میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ کا نبی اپنے امتیوں کو لے کر کشتی پر بیٹھ گیا، تنور سے پانی نکلا، میرے رب کے کام دیکھو، وہ پانی اتنا آیا، ادھر نیچے سے پانی، ادھر آسمان سے پانی۔ 6 مہینے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرتی رہی۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، آپ مصلی پہ نہیں بیٹھ سکتے، اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، کبھی گھر والوں کو، بیوی کو سامنے بٹھا کے، بچیوں کو سامنے بٹھا کے دعا ہی کر دیتے کہ بچوں دیکھو ہماری دکان بند ہو گئی، ہماری فیکٹری بند ہو گئی، لیکن نہیں، اس قبلہ معاملے میں ہم بہت ڈھیلے ہیں۔ اللہ کا پاک نبی، پہلا رسول سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے پانی پہ تیرتی رہی، آخر ایک ٹائم ایسا آیا اللہ کے نبی نے پھر دعا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے جب عذاب آئے دعا کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے باب آدم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ راضی ہو گیا، اب اللہ کا نبی بھی دعا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور تمام مومنین کو بخش دے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ اب مجھے بتا دیجئے 950 سال اللہ کا نبی تبلیغ کرتا رہا، پھر 6 مہینے کشتی میں دن رات گزارے، وہ اللہ کو نہیں بھولا تو ہم کیوں بھولتے ہیں؟ مہربانی کرو، اللہ کو یاد کرو گے تو کام بن ہی جائے۔ تجھے ایک اور اللہ کے برگزیدہ نبی کے حالات سناؤں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، میری چیخو پکار سے شاید میرا تیرا کالا دل قرآن و حدیث کے ہتھوڑے سے صاف ہو جائے، اور دل آئینہ ہو جائے، اس میں محبوب اپنی جگہ بنا لے۔ وہ کون سا اللہ کا برگزیدہ نبی ہے تو سن لے، اس کا نام سیدنا ایوب علیہ السلام تھا۔ تیرے 2 مہینے دکانیں بند ہوئی تو تیری آہ نکلنے لگی، یہ کون ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام، جو بیک وقت بہت بڑا ذمہ دار بھی تھا، صاحب اولاد بھی تھا، اللہ کا نبی بھی تھا، اور صحت مند تھا، یعنی کاشتکار بھی مثالی تھا، نبیوں میں نبی بھی مثالی تھا، اور صحت کے اعتبار تھے وہ بھی مثالی تھا۔ کتابوں کے اندر موجود ہے، اولاد اس کی بہت فرما بردار تھی، 7 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی، اور 3000 ایکڑ پر مشتمل اس کا رقبہ تھا جو سرسبز و شاداب تھا، 14 کنویں تھے آپ کی زمین پر، سینکڑوں مزیرے کام کرتے تھے، اور اس کی زبان پر ہر وقت اللہ کی تسبیح ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں قربان جاؤں۔ اللہ نے جب آپ کو آزمائش میں ڈالا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا حکم تھا کہ بھائیو اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، 7 بھائی اپنی بہن کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، چھت گری، طوفان آیا، اور چھت کے نیچے 7 بیٹے تھے، وہ بھی ختم ہو گئے، بیٹی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، لوگ دوڑتے دوڑتے آئے، ان کے بدن زرد ہیں، چہرے سرد ہیں، ایک اشارہ کر کے کہتا ہے تو ایوب کو یہ خبر دے، دوسرا کہتا ہے تو ایوب علیہ السلام کو یہ خبر دے۔ آخر کار آپ نے پوچھ لیا، فرماتے ہیں ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہو، یار مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ ایک بوڑھا، ہاتھ کانپ رہی ہیں، جسم پر لرزہ طاری ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی جگر پر ہاتھ رکھیے، دل پر ہاتھ رکھیے۔ آپ نے فرمایا میاں کہو۔ انہوں نے کہا جناب آپ کے گھر کی چھت گری ہے، آپ کے بچے بھی مر گئے، بیٹی بھی مر گئی۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا الحمدللہ۔ او مجھے بتانے والوں روتے کیوں ہو، آہو فغاں کیوں کرتے ہو، چیخو پکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے اولاد چلو لے لی ہے، میرا رقبہ تو ہے، اولاد لے لی ہے، میری صحت تو ہے۔ کئی لوگ بغیر اولاد کے بھی تو زندگی گزار رہے ہیں۔ جاؤ جاؤ میاں، میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن گزرا، جتنا آپ کا رقبہ تھا اس پر آسمان سے بجلی گری،
سارا رقبہ جل کر خاک ہو گیا، سر سبز شاداب فصل ختم ہو گئی، مزیرے بھاگتے آئے، ایک دائیں طرف کھڑا ہو گیا، کئی سامنے کھڑے ہو گئے، کوئی بائیں پیچھے آگے کھڑے ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں میاں کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کچھ دن پہلے تیری اولاد چلی گئی، آج تجھے بتانے آئے ہیں مگر بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا بولو میاں بولو، اللہ کے نبی تو رحم دل ہوتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا سرکار غلطی کوئی نہیں ہوئی، آپ کی زمین پر آپ کے رقبے پر آسمان سے بجلی گری ہے، ساری فصل جل کے خاک ہو گئی ہے، روئے نہ تو کیا کریں؟ فرمایا واہ مزیرو واہ، زمین میری ہے روتے تم ہو، فصل میری تباہ ہو گئی روتے تم ہو، جاؤ تمہارا کوئی قصور نہیں۔ نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، کہتے ہیں شکر الحمدللہ، اللہ کئی لوگ ہیں جو زمینوں کے بغیر بھی تو گزارتے ہیں، فصلوں کے بغیر بھی گزارتے ہیں، جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ لوگ حیران ہیں، ہر زبان پر ایک ہی موضوع ہے، دیکھو ایوب اللہ کی معاذ اللہ پکڑ میں آ گیا، اور دیکھو میاں اولاد بھی چلی گئی، فصل بھی ختم ہو گئی۔ آپ فرماتے تھے ایسا نہ کہا کرو بلکہ دعا کیا کرو اللہ مجھے امتحان میں سرخرو فرمائے۔ سنیے میرے بھائیو، اللہ سے کرم مانگو، اللہ سے فضل مانگو، اللہ سے رحم کی اپیل کرو۔ دن گزرے ہی تھے، آپ کو بیماری نے لپیٹ لیا، ایسی بیماری بڑھی ایسی بڑھی، آپ کی 4 بیویاں تھی، 3 بیویاں چھوڑ کے چلی گئی، ایک بیوی تھی جس کا نام رحمت بی بی تھا، اس نے آپ کو نہ چھوڑا، وہ یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی۔ کسی نے کہا او یوسف کی پوتی تو ایوب علیہ السلام کو کیوں نہیں چھوڑتی؟ اس نے کہا میں خاندانی بچی ہوں، میرا دادا نبی، میرا پردادا نبی، میں نبیوں کی اولاد میں ہوں، میں نسلی عورت ہوں، خاندانی عورت ہوں، میں ایوب کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ دن گزرتے گئے، دن گزرتے گئے، اتنا بیماری بڑھی، آپ کے گھر کے ساتھ آپ کے ملازمین کے مکان تھے۔ ایک دن ملازمین روتے آئے، کہتے ہیں اے ایوب تیرے جسم پر اتنے زخم ہیں، ہمارے بچے زخم جب دیکھتے ہیں رات کو نیند نہیں کرتے، اگر اجازت دے تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا نبی کہتا ہے نا میاں نا، تم وطن سے بے وطن نہ ہو، در بدر نہ ہو، بیمار میں ہوں، میں چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بی بی رحمت بی بی دن کو مزدوری کرتی تھی، مزدوری سے 2 روٹیاں بنتی تھی، ایک روٹی خود کھاتی تھی، ایک آپ کو کھلاتی تھی۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کتابوں کے اندر موجود ہے 26 سال اللہ کا نبی بیمار رہا۔ ایک دن آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں میرا اللہ تو جس حال میں رکھے تیرا نبی راضی ہے، لیکن ایک عرضی کرتا ہوں، غیب سے آواز آئی جیو میرا نبی، اللہ میرا پاؤں سے لے کر سر تک زخمی ہی زخمی ہے، بیماری کی وجہ سے میرا جسم زخموں سے چور و چور ہے، اللہ ایک مہربانی فرما، میرا جسم زخمی ہو لیکن میری زبان کو کوئی بیماری نہ لگے،
میری زبان کو کوئی تکلیف نہ لگے۔ اوپر سے آواز آئی ایوب کیوں؟ کہتے اللہ اس زبان سے میں نے تیری توحید بھی بیان کرنی ہوتی ہے، میں نے تیری تسبیح بیان کرنی ہوتی ہے۔ واہ وہ میرا اللہ، اللہ 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 کا نبی رو کے کہتا ہے اللہ سارا جسم زخموں سے چور کر دے مگر میری زبان کو کچھ نہ ہو، کیونکہ میں نے اس زبان سے تیری تعریف کرنی ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے، دن گزرتے گئے، 26 سال بعد آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، دریائے دجلہ کے کنارے۔ بیوی آئی، یہ کوئی زیادہ بتانا آپ کو مقصود نہیں، تھکی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، ہاری ہوئی، چہرے کے اوپر تھوڑا سا شکوہ تھا۔ آپ نے جب دیکھا، محسوس کر لیا، وہ کام کرنے چلی گئی۔ اللہ کے نبی آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اللہ تیرا بندہ تجھے پکارتا ہے، تو مہربانی فرما، میرے درد کو ختم کر دے، تو رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ اکبر، بس یہ فرمانا تھا۔ غیب سے آواز آئی ایوب تیرے مانگنے میں دیر ہے، ہمارے دینے میں دیر نہیں۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تو کہاں بیٹھا ہے؟ اللہ میں دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوں۔ اللہ نے فرمایا دریائے دجلہ کے کنارے کھڑا ہو جا اور دریا کا پانی اپنے جسم کے اوپر لگا، تو پانی لگائے گا ہم تجھے پانی میں شفا دے دیں گے۔ چنانچہ اللہ کا نبی دریائے دجلہ کے کنارے اپنے جسم کو لے کر کھڑا ہو گیا۔ اوپر سے آواز آئی ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پیر اپنے پاؤں اس چشمے میں ڈال لے اور پانی اپنے جسم کے اوپر لگا۔ اللہ اکبر، آپ نے وہ پانی جسم پر لگایا، پہلے بیماری ٹھیک ہوئی، جب پانی میں منہ ڈالا چہرہ مبارک دیکھا، کہتے ہیں اللہ اب تو تیرا ایوب بوڑھا ہو گیا، بیماری نے بوڑھا کر دیا۔ آواز آئی ایک مرتبہ اور پانی اپنے جسم پر بہا، تجھے میں پھر جوانی نہ دے دوں تو میں رب بھی نہیں۔ تو میرے بھائیو، جو اللہ دریائے دجلہ کے پانی سے شفا دے سکتا ہے، ہم مسلمانوں کو وضو کے پانی سے بھی شفا دے سکتا ہے۔ ہمیں سینیٹائزر قبلہ استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں کر سکتے ہیں، لیکن جو 5 ٹائم وضو کے پانی سے منہ دھوئے اس کے نزدیک کرونا وائرس نہیں آتی۔ مہربانی فرماؤ، ایوب علیہ السلام کو اللہ اگر صحت دے سکتا ہے، ہمارے کرونا کے مریضوں کو بھی اللہ صحت دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کے کام ہے، وہ مالک جو ہوا۔ اس بیماری سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نہ امریکہ کی طرف دیکھو، نہ فرانس کی طرف، نہ چین کی طرف، اگر دیکھنا ہے تو حضور اکرم کی طرف دیکھو۔ مجھ نکمے کا مشورہ لے لو، بے وقوفوں کے منہ سے بھی کبھی عقل کی باتیں نکل جاتی ہیں۔ 59 ممالک کے حکمرانوں، وزیر اعظموں اور صدر جتنے بھی ہو، چلو زہرا کے بابے کے پاس، اس کو مناؤ۔ زہرا کا بابا ہم سے ناراض ہے، جا کر اسے مناؤ۔ اگر اس کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے تو کوئی بات نہیں، وہاں ہماری روحانی مائیں بھی تو رہتی ہیں، جنت البقیع میں چلے جاتے ہیں، وہاں اماں عائشہ سلام اللہ علیہا آرام کر رہی ہے، وہاں ام حبیبہ آرام کر رہی ہیں، وہاں ام سلمہ بھی آرام کر رہی ہیں۔
اور کچھ نہیں تو حضور کی بیٹیاں بھی تو وہاں آرام کر رہی ہیں، چلو چلو اور کہیں نہیں تو بی بی فاطمہ کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حضور کے روضے کی طرف منہ کر لو، بی بی فاطمہ کی قبر کی طرف منہ نہیں کرنا، وہاں حاضری دینی ہے، کہہ دینا حسین کی اماں تیرا بابا جانی ہم سے ناراض ہے، ہم نے ملک تو حاصل کیے مگر تیرے نبی تیری شریعت کو ہم نے پامال کیا، ہم نے تیرے قرآن سے منہ موڑا، رحمت للعالمین ہمیں معاف کر دیجئے، تمہیں واسطہ ہے اس بیٹی کا جس کے بارے میں آپ فرماتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے یقین ہے جیسے سورج کے نکلنے کا یقین تمہیں ہے، مجھے ایسے یقین ہے جب ہم جنت البقیع میں جائیں گے کوئی اماں عائشہ کی قبر پہ کے ساتھ کھڑے ہو جانا، کوئی ام حبیبہ سین کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو جانا، کوئی امام سجاد کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو جانا، وہاں کھڑے ہو کر میاں بی بی فاطمہ کی قبر انور کے ساتھ سر جھکا کے حضور کے روضے کو دیکھنا، میں نے کئی دفعہ وہاں دعا مانگی ہے، میں کبھی خالی نہیں لوٹا، وہاں جا کے حضور کے روضے کی طرف دیکھ کر ایک ہی بات کہنا، یہی بات کرنا، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو، شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی ملا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدگن، تمہیں محبت سے کام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو خیر الانام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو، یہ دل میں ارماں ہے یہ اپنے، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مدار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارماں
ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، چلو چلو وہاں جا کے اعلان کر دو ہم تفرقہ بازی میں نہیں پڑھیں گے، تیرے اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تیرے اللہ نے ہمارے دین کا نام رکھا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم مسلمان بن کے جئیں گے، ہمارا دین اسلام ہوگا، ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، ہمارا پرچم ایک ہوگا، ہمارا لباس ایک ہوگا، ہماری شریعت ایک ہوگی۔ جب تم وہاں جا کے وعدہ کرو گے کرونا بھی ختم ہو جائے گا، بیماری بھی ختم ہو جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ سامعین اللہ آپ کی سماعتوں میں اضافہ فرمائے۔ جی میں تساں میری یہ بیان سن کے دے کو خدا را اپنی انگل دے اشارے نال نا سبسکرائب بھی کر دیو، ایک شیئر بھی کر دیو، تے مہربانی کر کے تلے تجاویز بھیج دیتا کرو کہ 2021 جڑے میرے بیان آندے پن یہ سپیشل ایک میں بندہ رکھے اور اپنی محبت نالو میری ریکارڈنگ کریں دے، انٹرنیٹ تے بھی چڑھا دیں دے، تو تساں اتنا مہربانی کرو انگل دبا کے سبسکرائب کرو چاہ تے شیئر کرو تے تلے کمنٹ دیتے کرو تے عمل کرو تے میرے واسطے دعا بھی کرو۔ بہت بہت شکریہ تہاڈا۔